السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم حج کے 5 دن کے ایک تفصیل بیان کریں گے، تو آج ہم اسی کو بتانے والے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حج کے 5 دن ہیں: 8ویں ذی الحجہ، حج کا دوسرا دن 9ویں ذی الحجہ، حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ، حج کا چوتھا دن 11ویں ذی الحجہ، حج کا 5واں دن 12ویں ذی الحجہ ہے۔ تو ہم اسی کی تفصیل بیان کریں گے کہ کون سے دن کیا کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہم دیگر ویڈیو میں حج کے اندر جو مکروہات چیزیں ہیں، جن چیزوں سے دم لازم آ جاتا ہے، یعنی جرمانہ دینا پڑتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، جن کا نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری تفصیل ہم الگ الگ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو یاد رکھیے، حج کا جو پہلا دن ہے وہ 8ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن کا کام یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ سے فجر کی نماز کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ مگر آج کل معلم کے لوگ حاجیوں کو 7ویں اور 8ویں کے درمیانی شب میں ہی مینا لے جاتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مینا چلے جانا چاہیے، ورنہ پریشانی پیش آ سکتی ہے۔ اگر کوئی معلم کے ساتھ نہ جا سکے تو 8ویں ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے مینا پہنچ جانا چاہیے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر کل 5 نمازیں ادا کرنا، اور اس رات کو مینا میں گزارنا۔ 9ویں کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہو جانا سنت ہے، اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی اہمیت کے حامل ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو جانا مسنون جب ہے کہ اس وقت روانہ ہونا اپنی اختیار میں ہو، اور آج کل معلمین سب کو رات ہی میں لے جاتے ہیں، اور اگر معلم کی گاڑی میں اس کے کارندوں کے ساتھ مینا نہیں جائیں گے تو حاجیوں کے لیے مینا پہنچنا اور پھر اپنی قیام گاہ اور خیمے کی تلاش کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے معلم کے کارندوں کے ساتھ ہی مینا کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، ورنہ سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ حج کا دوسرا دن 9ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں، اور عرفات کے معمولات اس طرح ادا کریں جو ہم نے مسائل عرفات کے عنوان کے تحت ہم نے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں ایک ساتھ ادا کریں گے، اور عرفات کے مناسک سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کریں گے، بلکہ دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں ایک ساتھ جمع کر کے ادا کریں گے، اور رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ ہے، اور اس دن مناسک حج میں سے 4 واجبات اور ایک فرض کل 5 امور ادا کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے وقوف کرنا، اور سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جانا۔ نمبر 2، مینا میں آ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک افضل ہے، اور زوال کے بعد بلا کراہت جائز ہے، مگر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اگر شام تک بھیڑ کا سلسلہ جاری رہے تو غروب کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے۔ گویا کہ 10ویں کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنا 24 گھنٹے جائز ہے۔ نمبر 3، اگر متمتع یعنی حج متمتع یا حج قارن ہیں تو رمی کے بعد قربانی بھی کرنا ہے۔ نمبر 4، اور اگر قارن
یا متمتع، یعنی حج کی جو ہم نے قسمیں بیان کری، حج قارن، حج متمتع، اگر قارن یا متمتع ہے تو قربانی کے بعد سر کے بال اتارنا ہے۔ نمبر 5، حج کا اہم ترین رکن اور فرض طواف زیارت ہے۔ اگر 10ویں ذی الحجہ کو وقت میں گنجائش ہو تو آج ہی طواف زیارت کرنا افضل اور بہتر ہے، اور اگر اس دن گنجائش نہ ہو تو 11ویں یا 12ویں تاریخ تک مؤخر کرنے کی بھی گنجائش ہے، مگر 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے طواف سے فارغ ہو جانا واجب ہے، اور 10ویں ذی الحجہ گزرنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ گزار کر 2 رات منی میں آ کر گزارنا مسنون ہے۔ حج کا چوتھا دن، حج کا چوتھا دن 11ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن کی ذمہ داری صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے، اور زوال سے پہلے اس دن جمرات کی رمی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ زوال کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا افضل ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر بھیڑ کی وجہ سے دن میں رمی نہ کر سکے تو سورج غروب ہونے کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے تک رمی کرنا بلا کراہت جائز ہو جاتا ہے، اور اگر بلا عذر تاخیر کرے گا تو مکروہ ہو جائے گا، مگر کوئی جرمانہ نہیں، اور اگر دوسرے دن کی صبح طلوع ہو جانے تک رمی نہیں کی ہے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، زوال کے بعد اس کی قضا کرنا بھی لازم ہوگا۔ گویا کہ 11ویں کی رمی کا وقت زوال سے لے کر 12ویں کی صبح صادق تک تقریباً 16-17 گھنٹے ہے، اور اس دن کی رمی منی میں گزارنا، اس دن کی رات منی میں گزارنا مسنون ہے۔ حج کا 5واں دن، حج کا 5واں دن 12ویں ذی الحجہ ہے۔ اس دن بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی اس طرح کرنا ہے جس طریقے سے 11ویں تاریخ کو کیا تھا، لیکن اگر 12ویں کو مکہ مکرمہ کے لیے کوچ کرنے کا ارادہ ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے رمی کر کے منی سے نکل جائے، اور اگر دن میں بھیڑ کی وجہ سے رمی نہ کر سکے تو رات میں بھی رمی کر کے منی سے روانہ ہو جانا بلا کراہت جائز ہے، اور اگر بھیڑ وغیرہ کی کوئی پریشانی نہ ہو پھر بھی دن میں محض لاپرواہی سے رمی نہیں کی اور بلا عذر رات تک تاخیر کر کے رمی کی ہے اور پھر رات ہی میں منی سے روانہ ہو جاتا ہے تو مکروہ ہے، مگر کوئی کفارہ نہیں، اور عذر اور بھیڑ کی وجہ سے 13ویں کی صبح صادق سے پہلے پہلے رمی کر کے مکہ مکرمہ کے لیے کوچ کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ گویا 12ویں کی رمی کا وقت زوال سے لے کر 13ویں کی صبح صادق تک تقریباً 16-17 گھنٹے ہے، اور اگر 13ویں کی صبح صادق ہو جانے تک منی میں قیام رہے تو پھر 13ویں کی رمی بھی لازم ہو جائے گی، اور 13ویں کی رمی بھی راجح قول کے مطابق زوال کے بعد کرنا لازم ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زوال سے پہلے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس کی تفصیل ہم رمی کی بحث میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور 13ویں کی غروب کے بعد رمی کا وقت کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حج کے 5 دن تھے جس کو ہم نے مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد حج کرنے کا مکمل طریقہ ایک ویڈیو میں بیان کریں گے، اس کو آپ دیکھیں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال کوئی ڈاؤٹ آپ کے دل میں آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا اپنا چینل نوشاد ٹیچ۔